اے خدا بحق علی رضا، رضائے علی کے واسطے، با طفیل آل جعفری سید اولیاء کے واسطے۔ دوستو، یہ چینل اصحاب الجناح ریسرچ چینل ہے۔ یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو اسلامی تحقیقات، ریسرچ پر مبنی ہے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد قرآن کی آیات کے نزول اور احادیث میں ان کی شان نزول، یعنی کس موقع پر نازل ہوئیں، کو بیان کرنا ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز انتہائی ریسرچ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ اپنے شوہر کی تہمت میں سچا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4746 کتاب التفسیر میں سورت النوری کی ان آیات کے بارے میں ہے جو لعان میاں بیوی کا ایک دوسرے پر تہمت لگانا سے متعلق ہے۔ حدیث کا خلاصہ اردو۔ اس حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عویمر اجلانی رسول اللہ کے پاس آیا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے جس کے بدلے اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، یا وہ کیا کرے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعان کی آیات سورہ النوری آیات 6-9 نازل فرمائیں، جن میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ اگر شوہر کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح عورت کو بھی دفاع کا حق دیا گیا۔ شان نزول، پس منظر۔ اس حدیث کا تعلق درج ذیل اہم واقعات سے ہے۔ پہلا واقعہ ہلال بن امیہ۔ جب ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو رسول اللہ نے گواہ طلب کیے۔ اس وقت ہلال پریشان تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کی بریت کے لیے وحی نازل فرمائے گا۔ دوسرا واقعہ عویمر اجلانی۔ حدیث 4746 میں خاص طور پر عویمر اجلانی کا ذکر ہے جو اس الجھن کو لے کر آپ کے پاس آئے تھے۔ آیات کا نزول۔ ان واقعات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النوری کی وہ آیات نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اس مشکل صورتحال کا قانونی حل پیش کر دیا کہ وہ بغیر 4 گواہوں کے بھی لعان کے ذریعے اپنا معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ آپ اس حدیث کا مکمل اردو ترجمہ اور تشریح اسلامک اردو بکس السنہ کام پر دیکھ سکتے ہیں۔ حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك.
قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. ایک صاحب یعنی عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: رسول اللہ، ایسے شخص کے متعلق اب کا کیا ارشاد ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا ہو، کیا وہ اسے قتل کر دے، لیکن پھر اب قصاص میں قاتل کو قتل کر دیں گے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 آیات نازل کیں جن میں الوان کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا اور میں اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، پھر اپنے دونوں میں جدائی کرا دی، اور 2 لعان کرنے والوں میں اس کے بعد یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ ان میں جدائی کرا دی جائے۔ ان کی بیوی حاملہ تھیں لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے ماہی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میراث کا یہ طریقہ ہوا کہ بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے اور ماں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصہ کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے۔ بخاری شریف، حدیث 4746۔